الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتدمير مكارم الأخلاق لا يعلم نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تعالى في مكان آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ أخرجا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين صدقت يا رب العالمين واجب الاحترام کرام قدر محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید کی دو آیات مبارکہ کی مختلف مقامات سے تلاوت و سماعی سعادت حاصل کی ہے. یہ دو آیات مبارکہ منتخب کر کے آج کی گفتگو کے عنوان کی مناسبت سے یا چونکہ چند دنوں کے بعد یوم نحر قربانی کا دن اور قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں اور لوگ قربانی کے ادارے سے جانور خرید کے بعد لوگ لے آئے لا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو قربانی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارکہ گئی ہے وہ اسی لیے کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عمل کے قبول ہونے کے
جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ ایک مخلص اور سچی محبت کرنے والا اس بات کا ضرور خیال اور لحاظ رکھتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے پاس ایسا تحفہ لے کر جائے، ایسی چیز لے کر جائے جو اسے پسند ہو۔ اب یہ انسانوں میں تو پسند کے معیار مختلف ہیں۔ بعض کسی خاص کلر کو پسند کرتے ہیں، بعض کوالٹی کو دیکھتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا معیار سب سے مختلف ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دو باتوں کا ہمیں ہدایت ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ خالص حلال کی آمدنی سے ہو، اس میں حرام کی آمیزش اور حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، کسی اور کو خوش کرنے کی، کسی کو راضی کرنے کی نیت شامل نہ ہو۔ یہ دو باتیں اسی سلسلے کی آیات میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت ہے، جس میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تصدیق جو چلتے آنا ہے انبیاء علیہ السلام کے، اور جن کے اخلاص کا اور قربانیوں کا اللہ نے قرآن کریم میں متعدد بار تذکرہ فرمایا۔ یہاں تک فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ان کی اخلاص اور قربانیوں کی برکت سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل کا ٹائٹل دیا، لقب دیا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم ہمارا گہرا دوست ہے، لیکن دوست زمین یا صدیق نہیں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ خلیل کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ جس کو آپ کہیں گے، بہت زیادہ اچھا مخلص دوست جو ہو، اس کے لیے اللہ نے خلیل کا لفظ استعمال کیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور یہ تین اخلاص کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے اپنے خلیل سے یہ بات کہی کہ آپ یہ کہہ دیں قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی اور میری قربانی بھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا اور مرنا، زندگی کے تمام فیصلے یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اور جب جان بھی لیں گے تو انشاءاللہ کسی واضح مقصد کے تحت جان دیں گے، کسی ایسے جھنڈے کو بلند کر کے ان کے نعرے لگا کے جان نہیں دیں گے کہ جن کا مقصد کوئی واضح نہ ہو، یا مقصد ان کا دنیا ہو یا اقتدار ہو۔ جان بھی دیں گے تو ایسے جھنڈے کے نیچے دیں گے کہ جس جھنڈے کا مقصد اللہ کے نام کو بلند کرنا ہو۔ سمجھا کرو دین کو۔ آج ہمارے نمازی دوست 50-50 سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا نعرہ کس کا لگا رہا ہے، وہ کون ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کس کلچر کو عام کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ کلچر دیا تھا جس کلچر کو عام کرنے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں؟ کیا ان کے نعرے لگا دیں، وہ اگر ہماری ایک سڑک بنا دے ہمارا ایمان چھین کے لے جائے؟
ایمان تو یہ ہو کہ ہمارے سامنے کوئی آسمان و زمین کی پوری خلا کو سونے اور جواہرات سے بھر دے اور آپ کہیں کہ نہیں، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی اللہ کے پرچم کے نیچے گزرے گی، موت آئے گی تو اللہ کے پرچم کے نیچے آئے گی، اور کچھ دینا ہوگا تو اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، اور جھکیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک واقعہ قرآن کریم نے سنایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان لوگوں کو بتائیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انسان اول، نبی اول حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے دو بیٹے، ایک بیٹا راہ راست پر تھا، ایک راہ راست سے ہٹ گیا اور وہ شیطان کی اغوا کا، نفس امارہ کی تربیت کا شکار ہوا۔ ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل راہ راست پر تھا، قابیل راہ راست سے ہٹ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو سمجھایا، اور اس کی تفسیر میں جو علماء نے واقعہ لکھا ہے وہ بھی سناتا چلوں تاکہ پتہ چل جائے ہمیں اچھی طریقے سے قرآن کی سائنس کی گہرائی تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم اور حضرت حوا سے جب اللہ نے انسانی افزائش کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا طریقہ یہ رہا کہ جڑوا بھائی اور بہن پیدا ہوتے ہیں، ایک حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور پھر جو دوسرا حمل تیار ہوتا اور وہاں پیدائش کا وقت ہوتا تو وہاں بھی اسی طرح ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے یہ طریقہ رکھا کہ اس میں جو پہلے اکٹھے بہن بھائی پیدا ہوئے ان کا آپس میں رشتہ شادی جائز ہے۔ ہاں، جو بعد میں پیدا ہوا وہ لڑکا پہلی والی لڑکی سے شادی کرے گا اور پہلا لڑکا دوسری لڑکی سے شادی کرے گا۔ اب ہوا جیسے کہ حضرت حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کا رنگ اتنا صاف نہیں تھا، قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ تو جب یہ بڑے ہوئے شادی کا موقع آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب حسب معمول ان کی شادی کرنا چاہیے تو قابیل کر کے اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بہن اس کو نہیں دوں گا، میں خود اس سے شادی کروں گا۔ اور کہا کہ بیٹا یہ ہماری دین میں جائز نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ بہت سمجھایا، لیکن جب انسان گمراہی پر اتر آئے تو ان کو باپ بھی ہے، نبی بھی ہے، بات نہیں مانی۔ تو خیر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ چلو تم اگر میری بات پر مطمئن نہیں ہو تو اپنے موقف کو چیک کر لو کہ تمہارا موقف درست ہے یا ان کا درست ہے۔ یہ تمہارا بھائی سیدھے راستے پر ہے یا تم سیدھے راستے پر ہو؟ کا طریقہ یہ کہ دونوں بڑی قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو سمجھیں کہ وہ حق پر ہے اور دوسرا غلط ہے، تو جو غلط ہے وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پلٹ آئے۔ زندگی میں موقع موجود ہے، مرنے سے پہلے انسان پلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ اب جناب قرآن کہتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کی کیا نشانی تھی، کیسے پتا چلا قبول ہو گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اس وقت قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی
اور قربانی کا طریقہ بھی یہ تھا کہ لوگ قربانی کرتے تھے اور کوئی خاص جگہ تھی وہاں جا کے رکھ دیتے تھے ذبح کرنے کے بعد. اب آسمان میں ایک آگ آتی تھی وہ اسے جلا دیتی، سمجھیں گے قربانی قبول ہو گئی، اور جس کو نہیں جلایا یہ اس بات کی علامت تھی کہ قربانی قبول ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں اللہ پاک نے آسانی پیدا کی کہ اس بات کو بھی پردے میں رکھ دیا. اب لوگ قربانی کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، کچھ غربا کو دے دیتے ہیں اور کچھ کھا جاتے ہیں تو دوست احباب کو. اب یہ باتیں پردے میں رکھی گئی، راز میں رکھی گئی، کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی یہ اب مرنے کی بات پتہ چلے. لیکن ہدایت کی گئی، واقعہ سنایا گیا تاکہ ہر بندہ اس واقعے میں اپنے آپ کو خود جج کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب وہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ دیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اور پلٹنے کے غصے میں آ کر کہنے لگا لأقتلنک، اپنے بھائی حابیل سے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی کہا میں تجھے چھوڑوں گا، تمہاری جان لے کے رہوں گا. آپ دیکھیے اس کی شرافت، اس نے آگے سے نہیں کہا کہ ہم تو جناب پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے، یہ بات نہیں. انہوں نے آگے سے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اللہ کا اصول ہے جس کا موقف سچا اور صحیح ہوگا وہ متقی پرہیزگار ہوگا، اسی کی عبادت اسی کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی. اس آیت نے ہمیں یہ واقعہ سنا کر اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم ایسے مواقع پر جو قربانی کریں، کوئی صدقہ خیرات کریں، تو ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم جو مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ حلال ہو اور ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کا اجر اور ثواب کو بیان کیا تو اس میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ یوم نحر، جو قربانی کے دن ہے، ان دنوں میں قربانی کرنا اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل ہے. اور فرمایا کہ یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت سے پہلے نوازا جاتا ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے، یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، واشعاریہ اور بالوں کے ساتھ یہ آئے گا اور اس کو بھی تمہارے ترازو میں ڈالا جائے گا. لہذا فَقِيمُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی جب بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی. قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ جن لوگوں نے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا تھا شاباش اٹھیں اور جائیں، انہی لوگوں سے اس کا اجر اور ثواب ہے. اس لیے اس وقت انسان کے لیے یہ بہت بڑے خسارے کا لمحہ ہوگا کہ جب دنیا میں اپنی نیت کی اس نے اصلاح کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تو کہ قربانی کے اندر جو جانور دیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہے. تو آپ علماء سے مسائل سنتے رہتے ہیں تو صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کا سمندر تھے، آپ پر براہ راست وحی اترتی، آپ کو کسی کو کہنے کی یہ ضرورت نہیں پڑتی. ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا اچھا جی دیکھ کر بتا دیں گے، پوچھ کے بتا دیں گے، یہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست وہی اترتے، آپ جو مسئلے بتاتے تھے آپ اس کو جو آپ پڑھیں گے حدیث کے اندر تو دل سے آواز نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے بتائیں. تو آپ سے صحابہ کرام نے مسئلہ پوچھا. پھر آپ کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی، آپ کو چونکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا افراد شناسی، اشخاص شناسی، اس کا آپ کو بہت بڑا مسئلہ تھا. آپ بندے کے سوال سے اندازہ لگاتے تھے پوچھنا کیا چاہتا ہے.
تو آپ جو جواب دیتے تھے وہ بالکل ایسا جواب کہ کوئی واضح سوال کرتا تو لوگ کہتے ہیں سوال یہ تھا جواب اس لیے، لیکن جب آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے پتہ چلے گا کہ شاعر کا مقصد یہی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بارا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کس قسم کے جانور کو قربان کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی کیسا ایسا جانور ہو جس کو ذبح قربانی کے موقع پر ذبح نہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سمجھایا۔ ایک تو فرمایا کہ الارجاء البین ذاتها، ایسا پاؤں کا معذور کہ جس کی معذوری اتنی واضح ہو کہ وہ چل کر خود ذبح گاہ تک جا نہ سکے، پاؤں ٹیک نہ سکے۔ ہاں اگر اتنا پاؤں کا معذور ہے کہ وہ پاؤں جو جس پاؤں میں اس کو تکلیف ہے وہ پاؤں زمین پہ رکھ رکھ کے جا رہا ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے تو وہ جانور ذبح ہو سکتا ہے۔ آپ کی پسند کی پھر فرمایا نمبر 2 فرمایا کہ الاوراق بین عنها، ایسا جانور جس کی ایک آنکھ کی بینائی، دونوں کی نارو جو سب کو تھا، ایک آنکھ کی بینائی اتنی متاثر ہو جائے کہ واضح طور پہ نظر آئے کہ اس کی آنکھ کی بینائی متاثر ہے، اس کو بھی ذبح مت کرنا۔ اور تیسرا جو ہے فرمایا مریض بین مرضها، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری دور سے نظر آئے کہ جانور بیمار ہے، تو بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز کھا پی نہیں رہا اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا، جس طرح انسان بیمار ہوتا تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ہمارے پاس دوست بیمار ہوئے تو ان کا واٹس ایپ بند ہو گیا، اور جب ان کو صحت یابی ہوئی تو واٹس ایپ کھول کے بیٹھ گئے، تو میں سمجھ گیا کہ مطلب ہے کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ جو صحت مند آدمی ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ والعجفا، ایسا لاغر اور کمزور کہ پتہ چلے کہ اس کی اندر ہڈیوں میں گودا ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو ان چار باقی بھی احادیث میں صحابہ نے آپ سے سوالات کیے، لیکن اس موقع پر سوال کرنے والے کا جو مقصد تھا آپ نے اسے سمجھایا اور اسے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے موقع پہ ہر قسم کا جانور ذبح نہیں ہو سکتا، اس کے جو احادیث میں شرائط آئے ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی عمر بھی آپ نے بتائی کہ بکرا جو ہے یا بکری وہ 1 سال پورے ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، گائے یا بھیڑ 2 سال پورے ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے تو 5 سال پورے کر کے 6 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ یہ سارے پھر صحابہ اکرام نے اور ہم نے یہ بڑا فرق ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ اب ہماری تو حالت یہ کہ ہمیں مرغی سیکھنا تھی، صحابہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اتنی جلدی اور پھرتی کے ساتھ۔ آپ حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ دیکھیں نا، مہمان آئے، قرآن بتاتا ہے اندر میں بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، اسی ٹائم لا کر پکا کر ان کے سامنے رکھا، کتنا ٹائم لگا۔ ہم لوگ بھی جو پکے پکے کسائی ہوتے ہیں وہ بھی 4-4 5-5 گھنٹے لگا دیتے ہیں گوشت بنانے کے اندر، تو عام آدمی کی کیا عادت ہوگی؟ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ